बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि सबसे पहले आइनी मुसवदा सामने लाया जाए और उसके बाद फिर बाकी मामलात को या आइनी तरमीम को पार्लियामेंट में पेश किया जाए। और उसमें कहा गया था कि कम अज़ कम जो 8 हफ़्तों के लिए वो मुसवदा आवाम को दिया जाए, आवाम उसके ऊपर डिस्कशन करे, आवाम अपनी आरा हुकूमत को भेजे, जो एक तरीक़ाकार होता है आइनी तरमीम का। उस पर बाकायदा तौर पर पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दी। और मैं समझता हूँ कि ऐसे फ़ैसले या ऐसी कार्रवाइयाँ या ऐसे मामलात में इंटरफेयर करना या जो मुदाखलत है, आइनी मुदाखलत, वो सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट जैसी अदालतें ही कर सकती हैं या फिर जजेज़ हों कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उसके ऊपर हम बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पॉलिस एक्ट 2024 में जो तरमीम की हैं, जो पॉलिस एक्ट में 2024 की तरमीम की हैं, उसमें एक तरफ तो जब KP हुकूमत ने ख़ुद अपने हाथ में तमाम की तमाम अख्तियारात लिए हैं, वहीं पे KP हुकूमत की जानिब से एक और बड़ा फ़ैसला सामने आया है, वो इस्लाहात से मुतल्लिक है KP हुकूमत का, KP पॉलिस में। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि जो कल चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में समाअत हुई थी, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ वकला सिंध हाई कोर्ट उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और पहले चारों हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं। अब ये दरख्वास्त दायर की गई है बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट में भी। मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ वकला ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया। दरख्वास्त ग़ुलाम रहमान कुराई और दीगर की जानिब से दायर की गई है। सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि 14 सितंबर को वफाकी काबीना ने आइन में तरमीम के मसवदे की मंजूरी दी थी। दरख्वास्त में कहा गया कि आइनी तरमीम का मसवदा 15 सितंबर को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत न होने की वजह से पेश न किया जा सका। दरख्वास्त में कहा गया कि आइनी तरमीम के मामले पर पूरी कौम को अंधेरे में रखा गया है। वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि तरमीम का मसवदा ताहाल वफाकी काबीना में पेश नहीं किया गया। तरमीम का मसवदा जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, उसमें बेशतर शिक्कें अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं। वफाकी काबीना को मुजवज़ा आइनी तरमीम का मसवदा मंजूर करने से रोका जाए। आइनी तरमीम का मसवदा पब्लिक करके इस पर बहस के लिए 60 दिन का वक्त दिया जाए। CO दरख्वास्त में सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस और सेक्रेटरी पार्लियामेंट हाउस को फ़रीक बनाया गया है। आपने देखा है जो वफाकी हुकूमत की जानिब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी मसवदा सामने आया है, उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के मसवदे में सिर्फ़ एक फ़र्क है। नून लीग चाहती है कि जो वफाकी आइनी अदालत है वो सिर्फ़ वफाकी हो, वो सिर्फ़ पाकिस्तान लेवल की एक अदालत हो, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि नहीं, हमें इसी तरह की अदालत जो वज़ीर आला अपॉइंट करे हाई कोर्ट में भी चाहिए, ताकि सिंध हाई कोर्ट जो थोड़ा बहुत उनके, मैं नहीं समझता कोई कंट्रीब्यूशन है आइनी मामलात में हमारे निज़ाम की, तो वो चाहते हैं कि उसमें उनको रिलीफ़ मिल जाए और वो हर सूरत सूबों में भी एक अपनी मर्ज़ी की आइनी अदालत बनाना चाहते हैं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो ड्राफ्ट सामने आया है, वो बात कर रहे हैं 5 जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंच की, जो सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो और जो आइनी केसेस हैं वो सिर्फ वो 5 रुकनी बेंच सुने। और मैं समझता हूँ सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस की सरबराही में 5-6 जजेस पर मुश्तमिल एक आइनी बेंच बना दें कि जहां आइन के किसी शिक की तशरीह का मामला आएगा, वहां आप ये 4 जजेस होंगे या 6 जजेस होंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब हुकूमत चाहती है अलग से। अब कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि हुकूमत फ़िलहाल वफाकी अदालत की तरफ नहीं जा रही। हुकूमत फ़िलहाल सिर्फ ये चाह रही है कि जो एक तरमीम की जाए कि 5 जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाए। मकसद वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के हवाले से जो एक है मामला जो चलता आ रहा है, वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है, तो ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो यही वजह है कि मामलात अदालतों में गए और अदालतें इन सारी चीज़ों को देख रही हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की दरख्वास्त थी। एक दरख्वास्त मैंने आपको बताया था चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की अदालत में थी। आलिया नीलम साहिबा की अदालत में जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी, उसमें वफाकी हुकूमत के वकला ने कहा कि कोई आइनी मुसवदा है ही नहीं। जब कोई आइनी मुसवदा है नहीं तो हम पेश क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी तक तो हमें खुद नहीं पता क्या होना है या क्या नहीं होना। हम किस तरीके से आइनी मुसवदा, अभी तो सियासी बातें हैं, सियासी जमातों के साथ बातचीत हो रही है, अभी तक कोई मुसवदा नहीं आया।
اس پر پھر عدالت نے کہا کہ چونکہ یہ معاملہ زیر التوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں، اس وجہ سے غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا بغیر کوئی آرڈر کیا، اور عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا قابل سماعت ہونے سے متعلق۔ وہیں پہ اس طرح کا معاملہ آ گیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس۔ عامر فاروق صاحب نے پہلے ہوتا تھا کہ کیسز روٹین کے ساتھ ججز کے پاس جاتے تھے، اب امپورٹنٹ کیسز جاتے ہیں چیف جسٹس کے پاس۔ یہی حال ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ بنتے ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ممکنہ آئینی ترمیم ڈرافٹ پبلک کرنے اور عوامی رائے لینے کا حکم دینے کے لیے سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا عامر فاروق صاحب نے۔ اسلام آباد آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور بار جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس کے صدور وہ پہنچے تھے چیمبر میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے، اور خبر یہ ہے کہ عدالتی عملے نے پولیس سے انفارمیشن لے کے دی ہے کہ اب تک کیا پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عدالت آفیشیل تو نہیں آج لگی، لیکن چیمبر میں ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد احکامات بھی ہوئے ہیں، اور عدالتی عملے کی جانب سے پولیس سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ عدالتی احکامات کے پر عمل درآمد اور پیش رفت رپورٹ بھی ان سے لے کر وکلاء کو دی گئی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا ہے کہ جی ہمیں رپورٹ لے کے دی گئی اور اب تک کی جو پیش رفت رپورٹ ہے وہ دی گئی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ 14 سے 16 تک چھٹیاں ہیں، کل 13 ہے ویسے اتوار ہے، اس کے بعد 3 چھٹیاں ہیں۔ تو ان 3 چھٹیوں میں بنیادی انسانی حقوق سے متعلق، بازیابی سے متعلق، ریمانڈ سے متعلق، ضمانتوں سے متعلق جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ملتوی رہیں گے، اور صرف شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ ہوگا، اور باقی بنیادی انسانی حقوق سے متعلق سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی تمام نچلی عدالتیں اور راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ اور تمام نچلی عدالتیں بند رہیں گی اگلے 4 دن۔ آج سے بند ہیں، چونکہ ہفتے والے دن بھی تو بند ہی ہوتے ہیں، تو 5 دن مسلسل کوئی بازیابی کی درخواست نہیں ہو سکے گی ہائی کورٹ میں۔ لوگ اغوا ہوتے رہیں گے لیکن بازیابی کی درخواست نہیں لگے گی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر اپنے وکیل میاں سمیع الدین احمد کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیا کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ زیر التوا ہے، بل پیش کرنے کا پورا طریقہ کار موجود ہے۔ درخواست گزار کے وکلاء نے دلائل میں کہا کہ قانون سازی سے پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، آئینی ترمیم کے ذریعے آئین میں بنیادی ڈھانچہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارک دیا کہ آپ اخبارات کی کلپنگ کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہے، اخبارات میں تو آئینی بینچ کی بات بھی آ رہی ہے۔ اگر فنڈامنٹل اسٹرکچر تبدیل ہو رہا ہے تو ویسے ہی قلعہ دم ہو جائے گی۔ اگر آپ نیوز کلپنگ پر ہی جا رہے ہیں تو اس کے مطابق تو مشاورت جاری ہے۔ 10 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، پھر پتہ چلا کہ فیک ہے، یہ ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے نوٹس کر دیا ہے، اور مختلف ہائی کورٹس میں معاملہ ہے تو آپ سپریم کورٹ جا کر اکٹھے جمع کروا سکتے ہیں۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، چونکہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں فیصلہ محفوظ کافی دیر رہتا ہے، تو اب تو چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کے بعد ہی یہ فیصلہ، میرے حال میں تو ترمیم کا معاملہ جو ہونا ہوگا وہ ہو چکا ہوگا اور اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آئے گا۔ وہیں پہ خیبر پختونخوا حکومت نے جو 2017 کا پرویز خٹک کے دور میں ایک اصلاحات کا پولیس اصلاحات کا قانون آیا تھا، جس کے بعد کے پی پولیس میں بہت بہتر تبدیلی آئی تھی، جس کا بیڑا غرق پھر نگران حکومت میں کیا گیا، اور چونکہ نگران حکومت کا تو مقصد کچھ اور تھا، اب پاکستان تحریک انصاف نے مزید اس میں اصلاحات سامنے لے کے آئے ہیں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ جو گریڈ 18 اور 19 کے ٹرانسفر، تبادلے اور تقرریاں تھیں وہ آئی جی کو اختیار دیا گیا تھا تاکہ آئی جی فل فلیج اختیارات والا ہو۔ اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہو گئے، ایک طرح سے کچھ چیزیں کو چھوڑ کے باقی وہ خود مختار ہیں، لیکن جہاں حکومت چاہتی ہے وہاں خود مختاری وفاقی حکومت دیتی ہے، جہاں نہیں چاہتی وہاں آئی جی بھی صوبے کی مرضی کا نہیں لگانے دیتے، وہاں چیف سیکرٹری بھی صوبے کی مرضی کا نہیں لگتا، اور ڈائریکٹ وزیر داخلہ چیف سیکرٹری سے کام کرواتا ہے ماتحت پولیس اور ماتحت اداروں سے۔ پھر کوئی اور آپشن نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ اپنی ہی اصلاحات واپس لے لیں، چونکہ پولیس مظالم کر رہی تھی کے پی لوگوں پر۔ اب جہاں پر اختیارات سے متعلق ہے، وہیں پہ خیبر پختونخوا پولیس ترمیمی ایکٹ 2024 کی جو کاپی سامنے آئی ہے، اس کے مطابق پولیس ایکٹ ترمیمی بل 2024 منظوری کے لیے کابینہ سے منظوری کے بعد اب ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ ترمیمی بل کے ذریعے پولیس کی کارکردگی میں بہتری اور عوام کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ بل کے ذریعے عوامی شکایات کے ازالے کا ایک مؤثر طریقہ کار بھی متعارف ہوگا۔
متن کے مطابق کسی بھی پولیس افسر کے خلاف شکایت کو ریکارڈ کیا جائے گا، اگر شکایت ریکارڈ کے قابل نہ ہو تو شکایت کنندہ کو آگاہ کیا جائے گا۔ ایف آئی آر درج نہ کرنا اور 15 کے لیے کال پر رد عمل نہ دینا یا غیر ضروری طاقت کا استعمال، بدتمیزی یا توہین آمیز زبان کا استعمال قابل شکایت ہوگا اور اس کے اوپر باقاعدہ پولیس والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ متن کے مطابق پولیس افسران نے اپنی قانونی یا اخلاقی ذمہ داری پوری نہ کی تو یہ قابل شکایت ہوگا۔ کسی شخص کی پولیس حراست میں موت یا شدید چوٹ پر انکوائری ہوگی۔ بل کے متن کے مطابق پولیس کی ناکامی کی وجہ سے کسی کی موت یا چوٹ پر انکوائری ہوگی اور کارروائی ہوگی۔ ٹریفک حادثے میں پولیس کے ملوث ہونے پر بھی آزاد انکوائری کی جائے گی۔ تو یہ پولیس والوں کو جو کٹہرے میں لانے کے لیے یہ ایک اچھی انیشیٹو ہے جو لیا گیا ہے حکومت کی جانب سے۔ دوسری جانب یہ درخواست ہے، ریٹ پٹیشن ہے، جس میں محمد علی گوہر دورانی ایڈوکیٹ فار دی پٹیشنر پیش ہوئے، جبکہ دولت خان محمد اسسٹنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان پیش ہوئے۔ عدالت یہ 10 اکتوبر کا فیصلہ ہے جو تحریری حکم نامہ اب جاری کیا گیا ہے، اور یہ پشاور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں، اور یہ وہ کیس ہے جس میں آئینی ترمیم سے متعلق کہا گیا تھا کہ پہلے مسودہ پبلک کیا جائے، 8 ہفتوں تک اس کے اوپر ڈسکشن ہو، پھر وہ اپنی کنسلٹیشن کے بعد بھیجیں پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ اس پر باقاعدہ طور پر ڈسکشن کرے اور پھر جا کے آئینی ترمیم کا معاملہ آگے لائے۔ Learned Counsel for the Petitioner contends the federal government have kept the constitutional amendment public eye, which is violative of fundamental rights of not only the petitioner but all the citizens of the state، کہ جو وفاقی حکومت کی جانب سے چھپایا جا رہا ہے مسودہ، وہ صرف پٹیشنر کی نہیں بلکہ تمام شہریوں کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی ہے۔ But all the citizens of the state. He particularly referred to the mandate of Article 19A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Besides drawing our attention to the text of International Convention on Civil and Political Rights, he also drew our attention to Rule 121 of the Rule of Business of National Assembly and Rules 16 and 18 of the Rules of Business of Federal Government, and contended that for all draft bills to be presented before Cabinet, a specific timeline has been provided for the department, and that of citizens of the state enshrined in Article 19A of the Constitution are being denied. Let notice of the petition be issued to the respondents for 15/10/2024, since the matter involves important question as to interpretation of Constitution and law. Therefore, notices be separately issued to Learned Attorney General of Pakistan as well as Learned Advocate General KPK. This case be clubbed with writ petition number فلاں فلاں، وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سینٹ انتخابات سے متعلق ہے، اور پہلے بھی ایک آئینی ترمیم سے متعلق جو پشاور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ نامکمل ہے اس وجہ سے آئینی ترمیم کو روکا جائے۔ ایز آل دیز آر جو یہ میٹرز ہیں اس وجہ سے فکس بفور اے لارجر بینچ آف دس کورٹ ٹو بی سیپریٹلی کانسٹیٹیوٹیڈ، لارجر بینچ بنا دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے، اور نوٹس جاری کرتے ہوئے درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے 15 اکتوبر کو سماعت کرنے جا رہا ہے پشاور ہائی کورٹ۔ اب اندازہ لگائیں لاہور ہائی کورٹ کوئی رسپانس نہ آیا قابل سماعت ہونے نہ ہونے سے، اور نہ کوئی نوٹس ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ خاموشی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ابھی لگنا ہے یہ کیس منڈے کو، بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی ابھی تک کوئی سماعت نہ ہو سکی، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے کر دکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے ہمیشہ آئین کے تحفظ میں اور پچھلے 2-2.5 سالوں میں تو جو اپنا کردار ادا کیا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔